السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت سی کہانی لے کے آیا ہوں۔ پرستان میں پریوں کی ملکہ کا دربار سجا تھا۔ خوبصورت پریاں رنگ برنگے پیراہن لہراتی با ادب گھوم رہی تھی۔ ملکہ سات رنگی لباس پہنے، سر پر پھولوں کا تاج سجائے، سندر کی لکڑی سے بنے اپنے تخت پر بیٹھی تھی اور فخر سے اپنے دربار میں گھومتی پریوں کو دیکھ رہی تھی، جو تتلیوں کی طرح ہلکی پھلکی تھی اور ادھر ادھر اڑتی پھر رہی تھی۔ یہ دربار ہر روز صبح شام لگتا تھا، جس میں تمام پریاں اکٹھی ہوا کرتی تھی۔ صبح کو اکٹھی ہو کر وہ سارا دن کیے جانے والے کاموں اور تفریحات کے منصوبے بناتی تھی، اور شام کو مل کر سارا دن کی ردا ایک دوسرے کو سنایا کرتی تھی۔ اس طرح ملکہ کے سامنے ان سب کی حاضری بھی لگ جایا کرتی تھی کہ آیا تمام پریاں محل میں موجود ہیں یا نہیں۔ سبز پری، جو ملکہ کی کنیزی خاص اور مشیر بھی تھی، وہ ہمیشہ ملکہ کی دائیں بائیں با ادب اور ہوشیار کھڑی رہتی تھی۔ ملکہ کا اشارہ پاتے ہی حکم بجا لاتی تھی۔ سبز پری کی یہی عادتیں تھیں جو ملکہ کو بہت بھاتی تھی، اور وہ کسی بھی پر اس کو اپنی نظروں سے دور ہونے نہیں دیتی تھی۔ یوں تو سبھی پریوں کے پر سفید ہوتے تھے، براق کی طرح بالکل سفید، لیکن ملکہ کے پروں پر مور پنکھ کی طرح سنہری دائرے پڑے ہوئے تھے۔ یہ سنہری دائرے نسل در نسل چلنے تھے۔ ملکہ تو ایک ہی شہزادی کو بننا ہوتا تھا، لیکن یہ سنہری دائرے جس کے پروں پر بھی ہوں، وہ اس بات کی علامت ہوتے تھے کہ اس پری کا تعلق بھی شاہی خاندان سے ہے۔ اسی طرح جس پری ذات کے پروں پر سنہری دائرے ہو، وہ بادشاہ بنتا تھا یا شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ سبز پری کے پروں پر بھی ہلکے ہلکے سنہری دائرے تھے، جو اس بات کی علامت تھے کہ اس کا تعلق بھی شاہی خاندان سے تھا۔ شاید اس لیے وہ ملکہ کو بہت عزیز تھی، اور وہ سبز پری کو اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھی۔ اب سوچنے کی بات تھی کہ اگر سبز پری کے پروں پر بھی سنہری نشان تھے تو اس کو ملکہ نے اپنے برابر مقام کیوں نہ دیا؟ آخر اس میں بھی تو شاہی خون تھا، پھر اس کا درجہ کنیز کا کیوں تھا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ شہزادی سفید پری کا حسد تھا، جو ملکہ کی بیٹی اور مستقبل کی ملکہ تھی۔ کیونکہ ملکہ کا کوئی بیٹا نہ تھا، ایک ہی بیٹا تھا جو کچھ سال پہلے لاپتہ ہو گیا تھا۔ سبز پری نہ صرف سفید پری سے خوبصورت تھی، بلکہ وہ انتہائی ذہین اور سگڑ بھی تھی، معاملہ فہم اور انتظامی صلاحیتوں سے مالا مال تھی، بے حد فرما برداری اور خوش مزاج بھی تھی، سب کی مدد کرتی تھی۔ غرضی کا وہ ایسے لاجواب کردار کی مالک تھی کہ ہر ایک کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ سب لوگ اس کو اچھی پری کے نام سے بلاتے تھے، پھر بھی اس کا مقام ایک کنیز کا تھا۔ دوستو، سفید پری لوگوں کا مستقبل کی ملکہ تھی، مگر زمانے کے ساتھ چلنے والی اس میں کوئی بھی خوبی اور صلاحیت نہ تھی، سوائے اس کے کہ وہ شہزادی تھی، بلکہ ملکہ کی بیٹی تھی اور دادی پری کی سر چڑھی تھی۔ پریوں کے یہاں یہ بات قابل اعتراض سمجھی جاتی تھی کہ کسی پری ذات یا پری زادی میں کوئی بھی گن نہ ہو، چاہے وہ شہزادہ یا شہزادی ہی کیوں نہ ہو۔ پھر نہ جانے کیوں ملکہ نے ابھی تک شہزادی کے ساتھ اتنی رعایت برتی ہوئی تھی۔ سفید پری کو صرف دو ہی کام آتے تھے، سونا اور کھانا۔ وہ اٹھتے ہی سب پر غصہ کرتی تھی، اور کھانا کھاتے وقت تو سب سے زیادہ غصہ کرتی تھی، کیونکہ اس کو کوئی کھانا پسند ہی نہیں آتا تھا۔ اس کو اپنے محل کا سادہ ماحول بھی پسند نہیں تھا، اس کو اپنا سفید لباس تک پسند نہ تھا، مگر کیا تھا کہ وہ خود سے کچھ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، بے حد سست اور کام چور تھی۔ اس کے بوڑھپن کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ وہ ابھی تک سفید پری ہی کہلاتی تھی۔
یعنی کہ جوان ہو جانے کے باوجود وہ اپنے لباس کو رنگ نہیں پائی تھی۔ پریوں کی یہ ریت تھی کہ پیدا ہوتے ہی سب بچوں کو نہایت نفیس ریشم سے تیار کیا گیا سفید لباس پہنا دیا جاتا تھا۔ وہ لباس بے حد نفیس اور ہلکا پھلکا ہوتا تھا تاکہ ان کو کنوارنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ عام طور پر بوڑھی پریاں ریشم سنیل کی روئی سے پہننے اور دیگر استعمال کے لیے کپڑا تیار کرتی تھی، پھر اس کو باریک کانٹوں کی سوئی سے سیتی تھی۔ لیکن بڑے ہو کر ہر پری ذات کو اپنا لباس خود رنگنا ہوتا تھا، اور وہ جس رنگ میں بھی اپنے لباس کو رنگ لیتی وہی اس کا نام پڑ جاتا تھا، کیونکہ رنگ کردار اور عادتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ خود اپنی بچیوں کے نام کچھ بھی رکھتے ہوں، لیکن جب پری اپنا لباس رنگ لیتی تھی تو اس کا نام اسی رنگ سے منسوب ہو جاتا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ ہر کوئی بہت اچھا رنگ تیار کرے، بس جس سے جیسا بھی رنگ بن جاتا تھا وہی اس کی علامت بن جاتا تھا۔ لباس رنگنے کے لیے رنگ وہ اپنی پسند کے پھول اور پودوں سے جس چیز کو بھی وہ پسند کرے اس سے تیار کرتی تھی۔ اس سے ان کے سگڑ پن کا پتہ چلتا تھا۔ حتیٰ کہ ملکہ بھی اپنا لباس خود رنگتی تھی، لیکن اس کو یہ اعزاز حاصل ہوتا تھا کہ وہ اپنے لباس میں ایک سے زیادہ جتنے چاہے رنگ استعمال کر سکتی تھی۔ بلا شبہ اس میں محنت تو زیادہ لگتی تھی، لیکن یہ بھی ملکہ کے عام پریوں سے زیادہ سگڑ ہونے کی دلیل تھی۔ دوستو، پری ذات لباس رنگنے کی شرط سے آزاد ہوتے تھے، کیونکہ ان کو اپنے ہنر دوسرے کاموں میں دکھانے ہوتے تھے۔ وہ سفید لباس ہی پہنتے تھے، جو ان کے مرد ہونے کی دلیل بھی تھا۔ 10 سال تک تو پری ذات اپنی ماں کے زیر نگرانی رہتے تھے، لیکن 10 سال کا ہوتے ہی ان کو الگ محل میں بھیج دیا جاتا تھا۔ پھر وہ بادشاہ کی نگرانی میں چلے جاتے تھے، جہاں زندگی گزارنے سے متعلق مختلف ہنر سیکھتے تھے۔ ان کو بلا ضرورت اور بغیر اجازت زنانے محل میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ پریاں فطرتاً بہت نیک صلاح پسند اور سادہ مزاج ہوتی تھی، اسی طرح ان کا محل بھی بہت سادہ تھا، اتنا سادہ کہ ہم انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے اونچے پہاڑوں کے سب سے اونچی چوٹی پر واقع پرستان میں ان کا یہ محل تھا، جہاں کسی اور ذی روح کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ بادل بھی بہت نیچے رہ گئے تھے، کبھی کبھی کچھ بادل ہوا کے زور سے اوپر بھی آ جایا کرتے تھے۔ یہ لوگ الگ الگ گھر بنانے کے بجائے ایک ہی محل میں سب مل جل کر اپنے بادشاہ اور ملکہ کی زیر نگرانی رہتے تھے۔ زنانہ اور مردانہ محل الگ الگ تھے۔ سفر کے لیے شاہی افراد کے پاس تو براق تھے، پروں والے گھوڑے اور